ہے مسنون دعاؤں کا۔ پہلی دعا آج جو ہم نے پڑھنی ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا، دوسری دعا پڑھنی ہے مسجد سے باہر نکلنے کی دعا، تیسری دعا پڑھنی ہے لباس پہننے کی دعا، اور چوتھی دعا ہے لباس اتارنے کی دعا۔ پہلے ہم پڑھتے ہیں مسجد میں داخل ہونے کی دعا۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا ایک لمبی ہے ایک چھوٹی ہے، دونوں آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آپ کو دونوں کا علم ہو، اور جو چھوٹی ہے وہ چھوٹے یاد کر لیں، جو بڑی ہے وہ بڑے یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ پہلے بڑی دعا پڑھ لیتے ہیں پھر چھوٹی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ میرے ساتھ پڑھیے گا، اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ بڑی دعا ہے، جو ادھر حفظ میں پڑھ رہے ہیں انہوں نے بڑی دعا یاد کی ہوئی ہے، تو جو بڑی دعا یاد کر سکتا ہے وہ بہتر ہے، تو نہیں تو چھوٹی دعا لازمی یاد کرو۔ پڑھو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ آپ کو یہ یاد ہوگی نا؟ یاد ہوگی نا؟ اب پڑھتے ہیں مسجد سے باہر نکلنے کی دعا۔ یہ بھی ایک بڑی ہے ایک چھوٹی ہے، بڑے بڑی دعا یاد کر لیں، چھوٹی چھوٹی دعا یاد کر لیں۔ پہلے بڑی پڑھتے ہیں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم۔ یہ بڑی دعا ہے۔ اگر ایک بڑی دعا یاد آپ کو ہوگی نا، مطلب آپ نے مسجد سے نکلنے کی دعا بڑی یاد کر لی، تو چھوٹی جو دوسری دعا ہے نا مسجد میں داخل ہونے کی دعا، وہ بھی آپ کو ایزی یاد ہو جائے گی، کیونکہ اس کے ورڈ وہ اسی کے اندر شامل ہیں۔ تو چھوٹی دعا پڑھتے ہیں، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم انی اسألک من فضلک۔ تیسری دعا ہماری لباس پہننے کی دعا۔ کھانے کے بعد کی ہم نے دعا یاد کر لی نا، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ یہ دعا آپ نے یاد کی، تو اسی دعا کے اندر صرف دو ورڈ ہیں، وہ مزید داخل کر دو تو آپ کی لباس پہننے کی دعا یاد ہو جائے گی۔ تو دعا پڑھتے ہیں لباس پہننے کی دعا، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ یعنی کہ کھانے کی دعا کے اندر پڑھا نا اطعمنی، اس کے اندر لگا دو کسانی، اطعمنی کو نکال کر کسانی لگا دو، اس کے بعد ھذا الثوب یہ لگا دو، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ، یہ پڑھی ہے نا دعا۔ اس میں پڑھنے الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ باقی دعا پوری کی پوری سیم ہے، صرف دو آپ نے لفظ یاد کرنے ہیں تو آپ کو لباس پہننے کی دعا یاد ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد ہے لباس اتارنے کی دعا۔ لباس جب آپ نے اتارنا ہے تو کیا دعا پڑھنی ہے؟ بسم اللہ،
صرف بسم اللہ، یعنی کھانے سے پہلے جو دعا پڑھتے ہیں نا یہ لباس اتارنے کی وہ دعا، جو کھانے کے بعد پڑھتے ہیں یہ لباس پہننے کی دعا، صرف دو لفظ کا فرق ہے۔ یہ بھی دعا یاد ہوگی نا، دوبارہ پڑھ لو، لباس پہننے کی دعا، الحمدللہ الذی اطعمنی، یہ کھانے کی ہے تو لباس میں الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، یہ دعا الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ لکھ لیا نا سب نے؟ اذان دینا یہ مسلمانوں کی پکار ہے، اور جو اذان دینا یہ اسلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جہاں پر اذان ہوتی ہے گویا کہ وہاں مسلمان رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس علاقے کے اندر اذان ہو جائے اس علاقے کے اندر جہاد نہیں ہوگا، مطلب ادھر کافر نہیں ہے، مسلمان ہے، مسلمانوں پر مسلمان جہاد نہیں کر سکتے، کافروں پر جہاد کرنا ہے۔ فرمایا کہ جب آپ نے اذان دینی ہے، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے یہ کلمات سنے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے خواب کے اندر یہ کلمات سنے، اذان کیوں کیسے ہوئی نا؟ پہلے یہودی اور عیسائی جو لوگ تھے یہ بانسری کے ذریعے لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے بلاتے تھے، یہودی اور عیسائی بانسری کے ذریعے ایک وہ ان کے پاس جس طرح ہم یہ پیج کا بنا لیتے ہیں نا، اس کو گول کر کے بنا لیتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اس طرح یہ عیسائی ان کے اس طرح بنا ہوتا تھا، آگے سے منہ کھلا ہوتا تھا، پیچھے جس طرح ہمارے اوپر یہ اسپیکر لگے ہوئے نا اس طرح کا ان کا ہوتا تھا، لیکن وہ بندہ اپنے ہاتھوں میں پکڑتا تھا، آواز دیتا بس اس طرح کرتا تھا، لوگوں کو پتہ چل دیتا کہ آواز آ گئی، اب ہماری عبادت کا ٹائم ہو گیا، لوگ چلے جاتے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے یہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی ابھی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، تو کس طرح اذان دی جائے، لوگوں کو عبادت کے لیے کس طرح بلایا جائے؟ کیا یہ بلایا جائے کہ آؤ لوگوں اللہ کی عبادت کریں، یا کوئی اللہ کی طرف سے کوئی اعلان آ جائے، اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آ جائے؟ تو ایک صحابی کو خواب آئی کہ میں نے اللہ تعالیٰ نے اذان ہمیں نماز کے لیے بلانے کے لیے کچھ کلمات دیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ، یہ سارے کلمات، یہ بات مکمل ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی آگے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے رات کو خواب کے اندر نماز پڑھنے کے بلانے کے لیے یہ کلمات سنے ہیں۔ فرمایا کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ کلمات، فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی یہی سکھلائے۔ فرمایا کہ اب اذان دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا، ان کی آواز اونچی تھی، فرمایا کہ یہ صفا کی پہاڑی، یہ جو ہے ٹیلہ پر مسجد نبوی پر آپ یہ ٹیلہ بنا ہوا ہے صفا، اس پر کھڑے ہو کر اذان دو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اذان دی۔ تو پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واحد عبادت ہے اذان، نبی پاک نے خود نہیں دی، صحابہ نے دی، حکم بھی دیا، فضیلت بھی بتائی، لیکن نبی پاک نے اذان خود نہیں دی، تو لیکن کلمات سکھائے ہیں، اس کی فضیلت کے بارے میں بتایا ہے۔ جو بندہ اذان دیتا ہے اس اذان کو سن کر جتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو مؤذن کو بھی اتنا ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے، مؤذن کو بھی اتنا ثواب ملتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے اذان دی، اس کے بعد نمازی لوگ مسجد میں آئے، 10 بندے مسجد میں آ گئے، 10 بندے مسجد میں آئے تو ایک نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ 27 نمازوں کا ثواب۔ تو 10 بندے آ گئے تو یعنی کہ ان کو 270 نمازوں کا ثواب ملا، 270 نمازوں کا ثواب ملا نا، 27 سے ضرب دے 10 کے ساتھ، 270 نمازوں کا ثواب سب کو ملا۔ تو اب ایک بندے نے اذان دی ہے مؤذن، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مؤذن کو اپنی نماز کا بھی ثواب ملتا ہے اور ساتھ 270 نمازوں کا بھی ثواب ملتا ہے۔
اتنا اجر ہے مؤذن کا. تو جب نبی پاک نے یہ حدیث بیان کی نا تو صحابہ کے اندر ترغیب پیدا ہوئی کہ میں نے بھی اذان دینی, میں نے بھی اذان دینی. بلال اب میں نے اذان دینی ہے, بلال ظہر کی اذان میں نے دینی ہے. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم فجر کی اذان میں نے دینی ہے. یہ صحابہ میں آپس میں سبقت لینے کا یہ بڑا شوق ہوا کرتا تھا کہ میرے پاس اجر زیادہ ہو, میں ثواب زیادہ کماؤں. تو نبی پاک کو جب معلوم ہوا نا کہ صحابہ کرام کے اندر یہ آپس میں ترغیب پیدا ہوگی کہ میں نے اذان دینے والا تو بندہ ایک ہوگا نا. اب مسجد میں اذان تو ایک بندے نے دینی ہے. فرمایا کہ اب سارے صحابہ کہتے ہیں میں نے اذان دینی, اتنا ثواب میں نے اذان دینی ہے. نبی پاک نے فرمایا ایک بندہ اذان دے, اذان دینے کے بعد جو بندہ اذان کا جواب دے, جتنے لوگ جواب دیں گے جتنا ثواب مؤذن کو ملے گا, جواب دینے والے کو بھی اتنا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ثواب سے محروم نہیں کیا. اگر اذان آپ کے پاس میں نہیں ہے, مطلب آپ کی ڈیوٹی نہیں لگی ہوئی, آپ گھر کے اندر ہیں, اذان سن کر خاموشی کے ساتھ آپ جواب دیتے رہے. جواب بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس کا جواب کیا ہے. خواتین کے لیے یہ اذان نہیں دے سکتے, خطبہ نہیں پڑھا سکتے, جمعہ نہیں, کیونکہ ان کا نام ہی پردہ, عورت کا نام پردہ ہے. اس کی آواز کے بھی اندر پردہ ہے اور اس کے لباس کے اندر بھی پردہ ہے, اور اسی طرح خطبہ جمعہ پڑھانے میں بھی پردہ ہے. اذان جب ہوگی تو آواز اونچی نکلے گی نا, فرمایا کہ نہیں, آواز کے اندر بھی پردہ ہے. یہ صرف اسلام نے خواتین کو اتنا محفوظ کیا ہے, غیر مسلم نے عورت کو محفوظ نہیں کیا. اسلام نے اس عورت کو, خواتین کو عزت دی ہے. اب اذان پڑھتے ہیں, اذان کے اندر تکبیر جو ہے یعنی کہ اللہ اکبر شروع میں 4 مرتبہ پڑھتے ہیں, 2 جوڑ کر پڑھتے ہیں. جیسے اللہ اکبر, میرے ساتھ پڑھو. یعنی کہ اللہ اکبر ہم نے 2 حصوں کو آپس میں جوڑ دیا. اس طرح یعنی کہ ہم نے 2 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا, اب 2 مرتبہ پھر مزید کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. چار مرتبہ ہمارا اللہ اکبر مکمل ہو گیا. اس کے بعد 2 مرتبہ شہادت کا کلمہ, شہادت الہی, اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر دوبارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر اس کے بعد شہادت رسالت, یہ بھی 2 کلمات ہیں, اشہد ان محمد رسول اللہ. اسم جو محمد ہے نا, اس کی دوسری میم پر غنہ ہو رہا ہے. جس طرح آپ نے اشہد ان, اسی طرح محمد رسول اللہ, یہ اس طرح آپ نے غنہ لازمی کرنا ہے. دوسرا کلمہ اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر اس کے بعد 2 مرتبہ حی علی الصلاۃ. جب حی علی الصلاۃ کہنا ہے تو مؤذن اپنا چہرہ دائیں طرف کرے گا, یعنی کہ اس طرح قبلہ رخ کھڑا ہوا ہے تو حی علی الصلاۃ آپ نے کہنا ہے کانوں میں ہاتھ دے کر. کانوں میں ہاتھ اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ آواز مزید اونچی نکلے. حی علی الصلاۃ, ٹھیک ہے نا, اس طرف دیکھنا ہے. یہ آپ کے جملے کے اندر ہی آپ کا چہرہ پھرے گا اور واپس آ جائے گا. جملے کے اندر ہی پھرنا ہے اور اسی طرح واپس آ جانا ہے. یہ دیکھ رہے میرا حی علی الصلاۃ. جملے کے اندر میں نے پھیرا, ہلکا سا پھیر کر واپس اس طرح کر لیا. 2 کلمات یہ حی علی الصلاۃ کے. پھر 2 کلمات حی علی الفلاح.
جب آپ نے فلاں کہنا ہے نا تو آپ کا جو چہرہ ہوگا یہ بائیں جانب آئے گا اور جملے کے اندر ہی جائے گا اور جملے کے اندر ہی واپس آ جائے گا. حی علی الفلاح. اس کے بعد آپ نے سیدھے ہی کھڑے ہو کر اب اللہ اکبر کہنا ہے تو آگے پیچھے چہرہ آپ نے نہیں کرنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. یہ آپ کی اذان مکمل ہوگی. اس کے بعد آپ نے اذان نہیں دی, آپ نے اذان کا جواب دے کر اذان جتنا ثواب لینا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کہ آپ نے اذان کو خاموشی کے ساتھ سننا ہے, یعنی کہ بات چیت نہیں کرنی. اللہ اکبر مؤذن نے کہا ہے آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ نے جواب میں اللہ اکبر کہنا ہے بس. مؤذن نے پھر دوسری بار کہنا ہے اللہ اکبر, آپ نے اسی انداز سے کہنا ہے اللہ اکبر. مؤذن نے کہنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, آپ نے بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ اس کے جواب میں یہ کہنا ہے. مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, پھر آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا. مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, آپ نے بھی کہنا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر مؤذن نے کہنا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ, تو آپ نے بھی کہنا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. مؤذن نے کہنا ہے حی علی الصلاۃ, تو آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا پڑھنا ہے؟ یہ اذان کے جواب کے اندر آپ نے یہ پڑھنا ہے, یعنی کہ آپ نے حی علی الصلاۃ پر حی علی الصلاۃ نہیں بولنا. جس طرح ساری اذان کو سیم ٹو سیم پڑھتے رہے نا, اب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ان دو کلمات پر آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھنا. کیا پڑھنا ہے؟ لا حول حی علی الصلاۃ. آپ نے اس کا جواب صرف پڑھنا ہے, میں نے پڑھنا ہے حی علی الصلاۃ, آپ نے جواب پڑھنا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. پھر اب اللہ اکبر کہنا ہے سیم ٹو سیم اللہ اکبر آپ نے بھی کہنا ہے اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ آپ نے بھی کہنا ہے لا الہ الا اللہ. یہ آپ کی اذان ہوگی. اس کے بعد آپ نے اگر فجر کی نماز اذان کا آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے کلمات کے بعد الصلاۃ خیر من النوم یہ کہنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت بلال آئے, فرمایا آقا اذان ہو چکی, الصلاۃ خیر من النوم, آ جائیں نماز کے لیے آپ اٹھ جائیں, نماز نیند سے بہتر ہے. نبی پاک کو یہ جملہ اتنا پیارا لگا, نبی پاک نے فرمایا کہ بلال اب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد اذان کے اندر اس جملے کو شامل کر لو فجر کی نماز کے لیے, کیونکہ اس وقت انسان اکثر سویا ہوتا ہے نا. الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے, اس کا یہ ترجمہ ہے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد پڑھنا ہے, پہلے نہیں پڑھنا. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ الصلاۃ, میرے ساتھ ایک بار پڑھ لیں, الصلاۃ خیر من النوم. دوبارہ پھر پڑھو, دو بار پڑھنا ہے, الصلاۃ خیر من النوم. اس کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ ہے آپ کی اذان. اس اذان کو کہتے ہیں عقاری اذان. عقاری اذان کے ساتھ جو تکبیر پڑھتے ہیں نماز کے لیے, کیا اوپر ہو رہا ہے, یہ تکبیر کے بارے میں بتا دوں پھر ہم اگلا پیریڈ یہ وقفے کے بعد کریں گے. یہ ہے عقاری. اس کے ساتھ ہم جب جماعت کرواتے ہیں اس سے پہلے ہم تکبیر پڑھتے ہیں, تو تکبیر اس طرح پڑھیں گے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. تکبیر کے اندر یہ دو جملے اضافی ہو جائیں گے, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ
اذان کو سلو یعنی کہ آہستہ آہستہ دیتے ہیں. جو تکبیر ہوتی ہے اس کو ذرا تیزی کے ساتھ دیتے ہیں, تو کیونکہ اس کے اندر جواب نہیں دینا ہوتا, اس کے اندر جواب دینا ہوتا ہے نا, اس لیے اس کو. لیکن اس کے اندر دو کلمات قد قامت الصلاۃ, قد قامت الصلاۃ, یہ دو مرتبہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد کہنا ہوتا ہے. اگر اذان دوہری دی جائے, اذان دوہری دینے کا طریقہ کیا ہے؟ جس طرح بعض مساجد کے اندر تکبیر جو ہوتی ہے جماعت کے لیے, یا توجہ سے سنو, اصل جو تکبیر ہوتی ہے نماز کے لیے, اقامت جس کو کہتے ہیں, اقامت ہوتی ہے, وہ دوہری پڑھتے ہیں نا, جس طرح اذان پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, اس طرح پڑھتے ہیں. لیکن انہوں نے اذان جس طرح ہم نے پڑھی نا, اذان اس طرح دیتے ہیں. طریقہ کار یہ نہیں ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ نے اذان اکاری دینی ہے تکبیر اکاری پڑھو, اگر اذان آپ نے دوہری دینی ہے تو تکبیر بھی دوہری پڑھو. ہم نے اذان یہ دی نا, اس کے ساتھ تکبیر جو پڑھی اکاری پڑھی. اب دوہری اذان کس طرح ہوتی ہے وہ بھی سن لیں. اللہ اکبر کہا, پھر اللہ اکبر کہا, پھر ہم نے بولا اشہد ان لا الہ الا اللہ, پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ, پھر ہم نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. دوہری اذان کے اندر شہادت کے کلمات 4 کی بجائے 8 ہو جاتے ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد پھر دوبارہ پڑھنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر اسی طرح حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ ہے دوہری اذان, یعنی کہ اس میں شہادت والے کلمے کتنے ہو جاتے ہیں؟ 8 ہو جاتے ہیں. اکاری اذان کے اندر شہادت والے کلمے کتنے ہیں؟ 4 ہیں. اور اسی طرح دوہری اذان کے اندر شہادت والے کلمے کتنے ہیں؟ 8 ہیں. جب 8 والی اذان ہوگی, یعنی کہ 8 کلمات والی شہادت والی کلمات کی اذان ہوگی, تو تکبیر پھر دوہری پڑھنی ہے اس طرح اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ ہے دوہری تکبیر. سمجھا گی؟ دوہری اذان کے ساتھ دوہری تکبیر, اکاری اذان کے ساتھ اکاری تکبیر. اکاری اذان کے اندر شہادت کے کلمات 4 ہوتے ہیں, اس کے ساتھ تکبیر بھی آپ نے اکاری بولنی ہے. یعنی کہ تکبیر کے اندر اللہ اکبر 2 مرتبہ ہو جائے گا, اشہد ان لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ ہو جائے گا, اشہد ان محمد رسول اللہ 1 مرتبہ ہو جائے گا, حی علی الصلاۃ 1 مرتبہ ہو جائے گا, حی علی الفلاح 1 مرتبہ ہو جائے گا, قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ یہ 2 مرتبہ آئے گا دوہری اذان میں بھی اکاری اذان میں بھی. اس کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. دوہری اذان کے اندر یہ ساری چیزیں جس طرح ہم اکاری اذان دیتے ہیں اسی طرح ہماری دوہری تک یہ اقامت ہوگی. بات کی سمجھ آ گئی بچوں؟ اکاری اذان کے ساتھ اکاری تکبیر, دوہری اذان کے ساتھ دوہری تکبیر. یہ ہے اذان کا طریقہ کار. تو میں نے آپ کو بتا دیا, اس طرح قبلہ رخ ہو کر کانوں میں ہاتھ دے کر آپ نے اذان دینی ہے, اور حی علی الصلاۃ پر آپ نے دائیں طرف اپنے چہرے کو کرنا ہے, اور حی علی الفلاح پر آپ نے بائیں طرف اپنے چہرے کو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق اذان دینے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی آپ وقفہ کریں, وقفہ کرنے کے بعد پھر ہم اگلی کلاس لیں گے. پہلی چیز ہم نے جو پڑھنی ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے. تکبیر تحریمہ کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ اکبر ہے. اللہ اکبر کا ترجمہ اللہ سب سے بڑا ہے. دعائے استفتاح جو بچے پڑھتے ہیں ان کو یہ دعائے استفتاح یاد ہے. اللہم باعث بینی و بین خطایایا کما باعثت بین المشرق والمغرب. اللہم نقینی من خطایایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اللہم اغسلنی من خطایایا بالماء والثلج والبرد. تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں, اے اللہ ہماری جو خطائیں ہیں, ہماری جو غلطیاں ہیں, ہمارے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے بین المشرق والمغرب, جتنا مشرق اور مغرب اب کتنا دور ہے. یا اللہ مجھے میرے گناہوں سے مجھے کتنا دور کر دے. یعنی کہ ادھر ہے مشرق, ادھر ہے مغرب. یہ سمجھے آپ کو یاد ہے؟ مشرق ادھر ہوتا ہے, مشرق ادھر جہاں سے سورج نکلتا ہے نا اس حصے کو کہتے ہیں مشرق, اور جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے اس حصے کو کہتے ہیں مغرب.
یہاں سے سورج نکلتا ہے، اسی سے وہ کہتے ہیں مشرق، یہ سال بولو مشرق، مشرق، اور جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مغرب، اور ادھر جو ہمارے جس طرح میری کمر ہے اس کو کہتے ہیں مشرق، مغرب، شمال، شمال، جنوب، مشرق، مشرق، مغرب، مغرب، شمال، شمال، جنوب، جنوب، یہ 4 صفتیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک اوپر اور ایک نیچے. تو مشرق سے لے کر مغرب تک کتنا فاصلہ ہے، کتنے اس کے اندر ملک آ جاتے ہیں، فرمایا کتنے خطے آ جاتے ہیں، اس کنارے سے لے کر اتنا جو کنارہ ہے، فرمایا یا اللہ مجھے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے، مجھے گناہوں سے اتنا دور کر دے. اللہم باعث بینی و بین خطایای کما باعثت بین المشرق والمغرب. آگے اللہم نقینی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اور یا اللہ میرے گناہوں کو اس طرح دھو دے جس طرح ایک کپڑا میل کچیل سے صاف ہو جاتا ہے. یا اللہ میرے گناہوں کو اس طرح دھو دے جس طرح ایک کپڑا میل کچیل سے صاف ہو جاتا ہے. سفید کپڑا ہو، گندا ہو، میلا کچیلا ہو، جب آپ اس کو واش کرتے ہیں، مشین کے اندر ڈالتے ہیں، وہ نکھرنا باہر نکلتا ہے نا، اس کی میل ختم ہو جاتی ہے، صاف ستھرا نکلتا ہے. اسی طرح یا اللہ میرا دل، میرا جسم گناہوں سے آلودہ ہو چکا ہے. یا اللہ دعائے استفتاح کے اندر، نماز کے اندر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کو اس طرح ختم کر دے جس طرح ایک صاف کپڑا صاف ستھرا ہو جاتا ہے، سفید کپڑا صاف ستھرا ہو جاتا ہے. یا اللہ میرے دل کو بھی صاف ستھرا کر دے، میرے دل کو بھی زنگلوت جو ہے اس کو ختم کر کے اس کو چمکا دے. کپڑا دھونے کے بعد چمک اس کے اندر آ جاتی ہے. یا اللہ میرے دل کو بھی چمکا دے، میرے جسم کو بھی چمکا دے. جب انسان گناہ کرتا ہے، مثال کے طور پر یہ کھانا ہے، مثال کے طور پر یہ دل ہے، اگر دل کا نشان بنانا ہے، تقریباً ایسے انسانی دل ہوتا ہے. تو جب ہم گناہ کرتے ہیں یہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ، پھر نقطہ، پھر گناہ، پھر نقطہ، ایسے گناہ کرتے جاتے ہیں یہ دل کالا سیاہ ہوتا جاتا ہے. کتنے گناہ کریں گے دل کالا ہوتا جائے گا. دل سارا کالا ہو گیا، گناہ اتنے کیے. کبھی ہم نے جھوٹ بولا، کبھی ابو امی سے اونچا بولے، کبھی بھائی کو تنگ کیا، کبھی بہن کو تنگ کیا، کبھی مسجد میں شور کیا، کبھی ہم نے رشتہ داروں کو تنگ کیا، کبھی نماز نہ پڑھی، اذان خاموشی سے نہ سنی، گانے سنے، فلمیں سنی، ہم نے کوئی گالیاں بولی، کسی دوسروں کو تنگ کیا، اس کو مارا، اس کو پیٹا، اس کی چیز چرا لی، چوری کر لیا. یہ سارے گناہ اتنے ہم نے کیے، دل کالا سیاہ ہو گیا. فرمایا یا اللہ اللہم باعث بینی و بین خطایای کما باعثت بین المشرق والمغرب. اتنے جو گناہ ہے یا اللہ اس کو دور کر دے، اتنا دور کر دے مشرق سے لے کر مغرب تک، اتنا دور کر دے. دور بھی ہو گئے یا اللہ اب اس کو دھو دے، ذرا بھی میل کچال نہ رہے. اب یا اللہ اس کو دھونا کیسے ہے؟ یا اللہ ایسے دھو دے، ایسے ایسے صاف ہو رہا ہے. اس طرح دھو دے جس طرح ایک کپڑا میل کچھ ایسے صاف ہو جاتا ہے. یا اللہ میرا دل کو اس طرح چمکا دو. یہ ہم اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد فرمایا اللہم اغسلنی خطایای بالماء والثلج والبرد. یا اللہ جو میرا دل صاف ہوا ہے نا، میرے گناہ صاف ہو گئے. یا اللہ ابھی بھی کچھ ذرات باقی ہے، کچھ ذرات باقی ہے نا، یہ حصہ بالکل صاف ہے. یہ حصہ لکھنے کے بعد اس کو میں نے صاف کیا، کچھ اس کے اندر میل ابھی بھی ہے. اگر اس کو میں کپڑے کے ساتھ، کپڑا گیلا کپڑا اس کے ساتھ میں صاف کروں گا تو بالکل اس طرح یہ چمک جائے گا. یا اللہ اب میرے دل کو، میرے گناہوں کو اس کے اوپر بارش کر دے، پانی بہا دے، اور ایک ذرہ بھی اس کے اندر گناہ کی میل کچیل بھی باقی نہ رہے.
یہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں. کتنے یہ عظیم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا کرتے تھے. میرے ساتھ ایک بار پڑھ لیں. اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. اللہم نقینی من خطایای کما ينقص ثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. تکبیر تحریمہ کا بھی ترجمہ ہو گیا, دعائے استفتاح کا بھی ترجمہ ہو گیا. اب ثنا پڑھتے ہیں. تکبیر یہ ترتیب اسی طرح رکھنی چاہیے. تکبیر تحریمہ اللہ اکبر اللہ باعد بین سے شروع کرنا چاہیے. سبحان اللہ جب ہم شروع کرتے ہیں نا, یہ دعا کتنی عظیم ہے, میں نے آپ کو بتایا نا. اس دعا کو یاد کرو. اکثر بچوں کو یاد ہے, جن کو یاد نہیں وہ یاد کر لیں. اس کے بعد ہم ثنا پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم سبحانك اللهم وبحمدک وبحمدك وتبارک وتبارك اسمک اسمك وتعالى جدك جدك ولا إله غيرك. اس کا ترجمہ سبحانک اللہم سبحانك اللهم اے اللہ اے اللہ تو پاک ہے. تو پاک ہے. اے اللہ اے اللہ تو پاک ہے. تو پاک ہے. وبحمدک وبحمدك اپنی تمام تعریفوں کے ساتھ اپنی تمام تعریفوں کے ساتھ وتبارک اسمک اور تیرا نام بابرکت ہے. برکت ہے. وتعالی جدک اور تیری شان بلند ہے. ولا الہ غیرک اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. یہ ہے ثنا کا ترجمہ. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اے اللہ تو پاک ہے اپنی تمام تعریفوں کے ساتھ. میں نے کل بھی آپ کو بتایا اللہ کی تعریف کیا ہوتی ہے. اللہ کا وصف ہوتا ہے نا اللہ کی تعریف. اللہ تو نے آسمان بنایا, تیری بڑی تعریفیں ہیں. تو نے زمین بنائی, تیری بڑی تعریفیں ہیں. اور اللہ کی تمام تعریفوں کے ساتھ حد بندی نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تیری 100 تعریفوں کے ساتھ, تیری 1000 تعریفوں کے ساتھ, تیرے اتنے ناموں کے ساتھ. حد بندی نہیں. اللہ کی تعریفیں بہت زیادہ ہیں. وبحمدک تیری تمام تعریفوں کے ساتھ میں تیری پاکیزگی کو بیان کرتا ہوں, کیونکہ تیرا جو نام ہے نا اللہ, یہ بڑا بابرکت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی کام کرو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھو, اس کام کے اندر برکت آ جائے گی. بسم اللہ کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے نا. بسم اللہ اللہ کا نام ہے. فرمایا تیرے نام کے اندر بڑی برکت ہے. اگر آپ نے آٹا گوندنا ہے بسم اللہ, اگر آپ نے قلم پکڑنی ہے بسم اللہ, اگر آپ نے کاپی پکڑنی ہے بسم اللہ, اگر آپ نے لیپ ٹاپ چلانا ہے بسم اللہ, پنکھا پکڑنا ہے بسم اللہ, کوئی سبزی لینے جانا ہے شاپر پکڑنا ہے بسم اللہ. ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ اس کام کے اندر برکت کو پیدا کر دیتے ہیں. فرمایا تیرا جو نام ہے وتبارک اسمک بڑا بابرکت ہے. وتعالی جدک اور مولا تیری شان بڑی بلند ہے. تیرے سامنے میں قیدی بن کے کھڑا ہوں. نماز کی حالت میں یہ دعا کر رہے نا سلام, یا اللہ تیرے سامنے میں قیدی بن کے کھڑا ہوں, ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں. لوگ جب جرم کرتے ہیں اس کو ہتھ کڑیاں لگاتے ہیں. یا اللہ میں ہتھ کڑیوں کے بغیر اپنے آپ کو ہتھ کڑیاں لگا کے آ گیا ہوں. یا اللہ تعالی جدوں کا تیری شان بڑی بلند ہے. اس بات کا میں اعتراف کرتا ہوں میں گناہ گار ہوں نا, اس لیے اللہ کی پہلے تعریف کرنی چاہیے. اگر بندے کو کسی سے قرضہ لینا ہو, کسی سے کوئی کام لینا ہو, اگر ہم عام اپنے معاملات میں دیکھیں, کسی سے کوئی کام لینا ہو, یار تو بندہ بڑا چنگا ہے,
وہ فلانے موقع سے تم پیسے دیتے تھے میرے بڑے کام آ گئے, اور فلاں جو بات اس کو نا اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتا ہے, اس بندے کو محسوس ہو جائے یار اس نے کچھ نہ پھر کام لینا ہے یار آپ آج نا یہ 2 3 4 دن یہ مہینہ میرے لیے مشکل ہے, تو میرے لیے نا کچھ مجھے پیسے دے دے, تو اس طرح تو میری پہلے مدد کرتا ہے, ابھی میری مدد کر. تو انسان یہ نرم ہو جاتا ہے, اس کو پھر نواز دیتا ہے. تو اللہ تو بتا جتو کا یعنی تیری تو شان اس سے بھی بلند ہے, تیری تو تعریفیں ختم ہی نہیں ہوتی, میں تیری اتنی تعریفیں کرتا ہوں. فرمایا ولا الہ غیرک, یا اللہ میرے اب عقیدے کو بھی دیکھ, میں تیرے سوا کہیں جھکتا نہیں, یا اللہ میں نے تیرے سوا کوئی معبود نہیں بنایا, میں کوئی بتوں کی عبادت نہیں کرتا, کوئی قبروں کی عبادت نہیں کرتا. ولا الہ غیرک, یا اللہ تیری عبادت کرتا ہوں, موحد بن کر آیا, مشرک بن کے نہیں آیا. یا اللہ میرے عقیدے کو نوٹ کر, میں در بدر کا بھکاری نہیں ہوں, یا اللہ ایک در پر جھکنے والا ہوں, ایک در یا اللہ تیرا در. یہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں. آگے ہم پڑھتے ہیں تعوذ. تعوذ بھی آپ نے پہلے پڑھ لیا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ میں پناہ طلب کرتا ہوں باللہ اللہ کے نام کے ساتھ, من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے, یعنی کہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جانا ہے. یا اللہ شیطان ہر موڑ پر وار کرتا ہے, تیرا قرآن کہتا ہے ان الشیطان عدو مبین, یا اللہ فرماتے ہیں شیطان تو میرا کھلا دشمن ہے. یا اللہ ہر موڑ پر شیطان مجھے وار کرتا ہے, مجھے نماز پڑھنے نہیں آنے دے رہا تھا, مجھے گھر کے کام مجھے فلموں میں لگایا ہوا تھا, گانوں میں لگایا ہوا تھا, میرے دوسرے کام کاج میں لگایا ہوا تھا. تو یا اللہ مجھے نماز پڑھنے نہیں, میں بڑا ہمت کر کے تیرے سامنے کھڑی ہوں اور کھڑا ہوں, یا اللہ اس شیطان سے مجھے بچا دے, یا اللہ میں تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں. بچے جب آپس میں لڑائی ہوتی ہے نا تو بھاگ کر ماما کے پاس آ جاتا ہے, ابھی مجھے وہ مارتا ہے, ایسے ہی ہے نا. اور اللہ اور 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا, اللہ کی تو محبت کی انتہا کوئی نہیں. یا اللہ اب میں شیطان سے بھاگ کر تیرے در پر آ گیا ہوں, اب میری حفاظت تو نے کرنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر اس کے بعد تسمیہ پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. آپ کو آتا ہے نا اس کا ترجمہ تو بولو نا, جو نہایت رحم کرنے والا. آگے ہم پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے مصحف کے اعتبار سے, یعنی کہ جو ہماری یہ کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے, سب سے پہلے جو سورت آتی ہے یہ سورۃ الفاتحہ ہی آتی ہے, یہ سورۃ الفاتحہ ہی آتی ہے. اور یہ مصحف کے اعتبار سے, نزول کے اعتبار سے میں نے کل آپ کو بتایا سورۃ علق نازل ہوئی, اقرأ بسم ربک الذی خلق. جو یہ مصحف عثمانی لکھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی ترتیب لگوائی, سورۃ الفاتحہ سب سے پہلے اس کو رکھنے کا حکم دیا. یہ سورۃ فاتحہ, اس کا جو نام ہے فاتحہ, فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنا. اس سورت کے ساتھ پورے قرآن پاک کو کھولا جاتا ہے, یعنی کہ اس سے سورت کا قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے. آواز نہیں آئی اسماعیل, ادھر آ جاؤ. اس سے سورت کا, اس سورت سے قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے, اس لیے اس کو سورۃ فاتحہ بھی کہتے ہیں. اس سورت سے ہمارے عقیدے کا بھی آغاز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی توحید کا ذکر کیا, اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ اللہ سے مانگنا کیسے ہے. اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کا تذکرہ بھی کیا, پہلی قوموں کی رسوائی کا سبب کیا تھا, اس سورت کے اندر آتا ہے. اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. نیچے بیٹھ. الحمد للہ, تمام تعریفیں للہ, اللہ کے لیے ہیں, رب العالمین, جو تمام جہانوں کا رب ہے, جو تمام جہانوں کا رب ہے. اس میں ہم نے یہ اقرار کیا, رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا. اللہ ہمیں پال رہا ہے. رب, اب ہم ابا کہتے ہیں نا, ابا, اور رب
اس کے اندر یہ دونوں کا کام یہ ہے پالنا. اللہ اعلیٰ اعتبار سے پالتا ہے اور باپ ادنا اعتبار سے پالتا ہے. باپ کی بھی ذمہ داری اپنی اولاد کو پالے, اور اللہ کی ذمہ داری ہے اللہ ساری کائنات کو پالتا ہے. فرمایا کہ ہمارے باپ کو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ سب کو پالتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے نیچے ڈیوٹیاں لگا دی ہیں. ایک باپ, اس کی اولاد, باپ کا کام اولاد کو پالنا, ریاست کا کام اپنی عوام کو پالنا. یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں لگا دی ہیں. فرمایا کہ یا اللہ جو تو ہے نا اللہ, تو ساری کائنات کو پالتا ہے. یا اللہ میں تیری اس بات کا میں اقرار کرتا ہوں, اور ہر جہان کے اندر تم میرا رب ہے. یعنی کہ اگر میں دنیا کے اندر نہیں آیا تو تب بھی میرا رب ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا ہونے سے پہلے پیٹ میں پالتا ہے نا, وہاں خوراک بھی نہیں پہنچتی, بند دروازہ ہے, اندھیری کوٹھری ہے, وہاں انسان زندہ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ پالتا ہے. جب بچہ پیدا ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک پہچان بنا دی, یہ تیرا باپ, یہ تیری ماں. اللہ تعالیٰ نے پھر کھانے کا بھی انتظام کر دیا. اگر آپ جانوروں کو دیکھیں ان کے اندر بھی یہ محبت کا پہلو موجود ہوتا ہے. اگر ایک بکری اگر اپنا بچہ جنم دیتی ہے وہ بھی اس سے پیار کرتی ہے, اس کو دودھ دیتی ہے, اس کا خیال کرتی ہے. اگر ایک مرغی بچے دیتی ہے تو اگر کوئی آگے سانپ آ جاتا ہے یا کوئی کتا آ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو آگے کر دیتی ہے, اپنے بچوں کو بچا لیتی ہے. کتنے واقعات ایسے آئے, ٹرین کے اندر ایک عورت جا رہی ہے, اس کے پاس اس کا بچہ ہے, وہ کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی, بچہ رو رہا تھا. اس نے سمجھا کہ گرمی کے ساتھ یہ گھبرا رہا ہے بچہ. کھڑکی کے پاس کھڑی ہوگی, دروازے کے پاس. جب کھڑی ہوئی, یہ ٹرین چلتی ہے, آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کتنی تیز چلتی ہے. ہوا آئی, ہوا کے ذریعے اس کے ہاتھ سے بچہ نیچے گر گیا. جب بچہ نیچے گرا تو ماں نے بے ساختہ بغیر سوچے سمجھے چھلانگ لگا دی چلتی ہوئی ٹرین پہ. جب چھلانگ لگائی ماں مر گئی, بچہ بچ گیا. ماں کے اندر اتنا ہی محبت کا پہلو ہوتا ہے ماں باپ کے اندر. تو اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ تو ساری کائنات کا رب ہے. ایک ماں اتنا پیار کرتی ہے, یا اللہ تو اس سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. میں تیرے دروازے پر آ گیا ہوں, الحمد تیری تعریف کر رہا ہوں, الحمدللہ رب العالمین. اور ہر جہان کے اندر تو میرا رب ہے. اگر میں دنیا کے اندر ہوں یا اللہ تیری تعریف ہے. یا اللہ اگر میں پاکستان سے باہر جاؤں گا, مکہ کے اندر جاؤں گا, یا اللہ وہاں بھی الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ اگر میں یورپ کے اندر جاؤں گا وہاں بھی الحمدللہ رب العالمین. میں تیری تعریف کرتا رہوں گا. مسجد میں تیری تعریف, دربار میں بھی تیری تعریف, کسی کے مزار میں بھی تیری تعریف, کسی کی تعریف نہیں. یا اللہ صرف تیری تعریف ہے. آگے الرحمن الرحیم, یا اللہ اس لیے تعریف کرتا ہوں تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. الرحمن الرحیم, جو بڑا مہربان, میں صاحب پڑھو, جو بڑا مہربان, الرحیم جو نہایت رحم کرنے والا ہے. اس کی تفسیر کے اندر الرحمن جو لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے, یہ جو وصف ہے یہ پوری انسانیت کے لیے ہے. یعنی کہ پوری انسانیت کے اندر اللہ کو ماننے والے بھی آتے ہیں, اللہ کو غیر ماننے والے بھی آتے ہیں. اللہ کو نہیں مانتے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں. فرمایا کہ یا اللہ تو ان کو بھی رزق دے رہا ہے. اللہ اتنا رحمان ہے, اللہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے. ایک بندہ اللہ کی مخالفت کرتا ہے, اللہ کی بات نہیں مانتا, اللہ تعالیٰ اس کو بھی رزق دے رہا ہے, اس کو بھی سانس دے رہا ہے, اس کو بھی نظر دی ہوئی ہے, وہ بھی کانوں سے سنتا ہے, اس کا بھی دل دھڑکتا ہے, اس کے اندر خون گردش کرتا ہے, وہ بھی اپنے پاؤں کے ساتھ چلتا ہے, اس کے بھی ہاتھ پکڑتے ہیں, ایک مسلمان کے بھی پکڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میری بات نہیں بھی مانتا میں تیرے ہاتھوں کے اندر پھر بھی قوت رکھی ہے, تجھے مہلت دی ہے. فرمایا یا اللہ تو رحمان اتنا ہے, تیرا کوئی مخالفت بھی کرے یا اللہ تو اس کے ساتھ مخالفت نہیں کرتا. الرحیم یہ وہ صیغہ ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا, ان مومنوں کے لیے میں رحیم کی یہ صفت استعمال کروں گا. یہ خاص مومنوں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں گھر عطا فرمائیں گے. کافروں کو جنت کے اندر ان کا کوئی مقام نہیں.
صرف دنیا ہی دنیا ہے. لیکن الرحیم یہ مسلمانوں کے لیے ہے, ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کو مانتے ہیں. فرمایا کہ یہ صرف مومن بندوں کے لیے الرحیم اللہ کی صفت ان کو شامل ہوگی. کل قیامت کا دن ہوگا, جتنے کافر ہیں یہ جہنم کے اندر جائیں گے, جو مسلمان ہیں اللہ کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر مزید کرم یہ کریں گے, اللہ تعالیٰ جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہم آپ کو مزید ایک اور چیز بھی دیں گے. اور چیز کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے انشاءاللہ. سب بولو انشاءاللہ. ہم جس کی عبادت کرتے ہیں, اب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بڑی خوبصورت ہے, آپ نے سنا, آپ نے پڑھا بھی ہے. آقا کی ذات بڑی اعلیٰ ہے, ان کی ذات بھی اعلیٰ ہے, ان کے کام بھی اعلیٰ ہے, صورت بھی بڑی اعلیٰ, سیرت بھی بڑی اعلیٰ. اب ہمارے دل کے اندر یہ تمنا ہوتی ہے نا, آقا کو اگر ہم نہیں دے سکتے یا اللہ ہمیں خواب کے نہ ہمارا دیدار ہی کروا دے, یہ دعا کرتے ہیں نا ہم. یہ دیکھو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے کتنے بےتاب ہیں, اس اللہ کو دیکھنے کے لیے ہم کتنے بےتاب ہوں گے کہ جس کی ساری عبادت ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں نا, للہ رب العالمین, ہر عبادت اللہ کے لیے کرتے ہیں. فرمایا کہ اللہ فرمائیں گے قیامت والے دن اب دنیا کے اندر آپ نے میری عبادت کی ہے, اب جنت کے اندر مزید میں آپ کو انعام یہ دیتا ہوں, میں اپنا دیدار کرواتا ہوں. جنتی جب اللہ کے سامنے اس طرح بیٹھے ہوں گے, دیدار کر رہے ہوں گے, ان کو ہر چیز بھول جائے گی, حوریں بھول جائیں گی, وہ جنت کے اندر باغات بھول جائیں گے, وہ تخت بھول جائیں گے, وہ جام بھول جائیں گے, وہ محل بھول جائیں گے. فرمایا یا اللہ تیرا دیدار ہی کرتے رہے, اس سے بڑی کوئی چیز ہی کوئی نہیں. اللہ فرمائیں گے اب مومنوں جنتیوں پریشان نہ ہو, اب انشاءاللہ دیدار ہوتا رہے گا اور میں آپ سے کبھی ناراض بھی نہیں ہوں گا. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کا ہم دیدار کریں گے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مالک یوم الدین. مالک یوم الدین, مالکی, میرے ساتھ پڑھیں, مالکی جو مالک ہے, یوم الدین قیامت کے دن کا, یعنی کہ انصاف کے دن کا اللہ مالک ہے. دنیا میں کہتے ہیں نا میری طریقے انصاف پارٹی ہے, لیکن انصاف پھر بھی کوئی نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس مالک یوم الدین, فرمایا کہ دنیا کے اندر تو نے جتنے بھی انصاف کے دعوے کیے, اب اللہ کا تو انصاف دیکھنا. رسول اللہ نے فرمایا اگر سینگوں والی بکری بغیر سینگوں والی بکری کو اگر سینگ لگاتی ہے کل قیامت کو, اس کو وہ سزا اور اس کا بھی وہ سینگ والی جو بکری ہے اللہ تعالیٰ اس کے سینگ ختم کر دے گا, اور جس کے سینگ نہیں تھے اس کو سینگ ادا کر دے گا. یہ بکری اس بغیر سینگوں والی بکری کو مارے گی. یعنی کہ اتنا اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے. جانور کا تو حساب نہیں, یہ انسان کو سمجھانے کے لیے ایک ذرہ برابر بھی, سو زلزال کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک ذرہ برابر بھی کبھی پیشی نہیں ہوگی, ایک ذرہ برابر بھی. ظلم ہوا صبر کر لو, ایک وقت آئے گا مالک یوم الدین, میرا اللہ زندہ ہے, انصاف کا ترازو تب قائم ہوگا. مالک یوم الدین ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تیری عبادت نہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس کے اندر کلمہ حضر ہے, مفعول پہلے آیا ہے فعل بعد میں آیا ہے. اس میں یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, یا تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. اگر ہم یہ پڑھتے ہیں نا نعبد ایاک, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے ہم کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہیں, جس طرح آج کچھ لوگ کرتے بھی ہیں نا, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, کچھ کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہیں. فرمایا یا اللہ جو میں ہوں نا ایاک نعبد, میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں. یا اللہ تیری عبادت کرتا ہوں. ایک بندہ مزدور ہے, ایک گھر کے اندر مزدوری کر رہا ہے, سارا دن اس کے اندر صبح 8 بجے سے لے کر 5 بجے تک اس نے مزدوری کی. اب اس نے مزدوری کس سے مانگنی ہے؟ اسی سے مانگے گا نا جس نے اس کو بلایا ہے, جس کے گھر میں کام کیا ہے, اسی سے مزدوری مانگے گا نا. یا اللہ میں مزدوری تیری کر رہا ہوں, ایاک نعبد, میں تیری مزدوری کر رہا ہوں, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, یا اللہ مجھے نواز بھی, اب میری مدد بھی فرما,
میرے بچے بھی ہیں, میرے کاروبار بھی ہے, یا اللہ مجھے مشکل آن پڑی ہے, اب مدد تیری طرف سے آنی ہے, یا اللہ تو مدد کرے گا تو میں صحیح. اگر یا اللہ دنیا والے تو مدد کرتے ہیں تو بعد میں تانا دیتے ہیں, احسان جتلاتے ہیں, یا اللہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, یا اللہ تو میری مدد فرما. تو کسی کو بتاتا بھی کون نہیں, میرے راز بھی رکھتا ہے. آگے اہدنا الصراط المستقیم, اور یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. اہدنا مجھ کو دکھا, الصراط راستہ, المستقیم سیدھا. یا اللہ اب مجھے سیدھا راستہ دکھا جو جنت کو جاتا ہے. یا اللہ وہ سیدھا راستہ دکھا جو نبیوں کا راستہ ہے. یا اللہ وہ سیدھا راستہ دکھا جو صحابہ کا راستہ ہے. یا اللہ وہ سیدھا راستہ دکھا جو اولیاء اکرام کا راستہ ہے. یا اللہ تجھے تیری رضا والا راستہ ہے, تیری خوشنودی والا راستہ ہے. یا اللہ مجھے وہ راستہ دکھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب وہ راستہ لے لو. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. یا اللہ ان لوگوں کا مجھے راستہ چاہیے جن پر تیرا انعام ہوا, جن پر تیرا کرم ہوا, جن پر تیری رحمت نازل ہوئی, جن پر تیری سلامتی نازل ہوئی. یا اللہ ان لوگوں کا راستہ مجھے دکھا. آگے اللہ تعالیٰ سے ہم کچھ بچنے کی دعا کرتے ہیں. غیر المغضوب, نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا. یہ غضب کن پر ہوا؟ یہ یہودی لوگ تھے. میں نے کہا نا اس سورہ فاتحہ کے اندر پہلی قوموں کا بھی ذکر. یہ وہ پہلی قومیں ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. زمین کو اتنا غضب نازل ہوا, اللہ تعالیٰ نے زمین سے پکڑا, آسمان تک لے گئے, آسمان سے نیچے دے مارا. اتنا غصہ اللہ کو پھر بھی تھا, اللہ تعالیٰ نے اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی. ایک قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قرآن پاک کے اندر آتا ہے, چیخ کا عذاب آیا. چیخ جس طرح ہم بولتے ہیں, کوئی بچے بولتے ہیں چیخ مارتے ہیں, یہ چیخ مسلسل چلتی رہی. اتنی مسلسل چلتی رہی, ایک لیول تھا, ہلکی چیخ سے یہ چیخ کی آواز بلند ہوتی رہی, تیز ہوتی رہی. ان لوگوں کے کان پھٹ گئے, ان لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے, دل پھٹ گئے. جب دل پھٹے بندے سارے مر گئے. یہ بھی عذاب آیا. فرعون کی قوم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جس پر آئے بنی اسرائیل پر, ان پر عذاب آیا. پانی پینے لگتے اندر میڈک بن جاتا. پھر عذاب آیا, انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرو یہ ختم ہو جائے. بستر پر لیٹتے میڈک آ جاتا, بیٹھتے تو میڈک آ جاتا, یہ ڈڈو آ جاتا. پھر فرمایا کہ یا اللہ یہ عذاب ختم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کی انہوں نے پھر نافرمانی کی. یہ پانی کے اندر جب پانی پیتے یہ خون آ جاتا, خون بن جاتا. لیٹتے تو خون بن جاتا, کسی چیز کو پکڑتے خون بن جاتا. اتنا بڑا عذاب. کپڑے پکڑتے وہ خون کے ساتھ آلودہ ہوتے. پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے دعا کراؤ. یہ 7 عذاب آئے ان پر. کبھی ٹڈی کا عذاب آیا, کبھی یہ چونٹیوں کا عذاب آیا. یہ عذاب ان پر مسلسل آتے رہے. یا اللہ ہمیں ان لوگوں سے بچا, ان قوموں سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا. یا اللہ ہمیں تندرست فرما, ہمارے معاملات کو اچھا رکھنا, تیرا غصہ ہم پر نازل نہ ہو. غیر المغضوب علیہم. آگے ہم پڑھتے ہیں ولا الضالین, اور نہ کہ گمراہ لوگوں کا, اور نہ کہ گمراہ لوگوں کا. گمراہ کون ہوئے؟ جن کے پاس تورات آئی, انجیل آئی, انہوں نے تورات کو نہ مانا, بلکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے پہلے نبی آتے رہے, وہ بات بھی نہ مانتے بلکہ نبی کو قتل کر دیتے تھے. نعوذ باللہ. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بھیجا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک کو بھیجنے کے بعد بھی اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن پاک کو نہیں مانتے. فرمایا وہ انسان گمراہ ہو گئے نا. ایک یہ پنکھا آتا ہے, پنکھے کے ساتھ کاپی آتی ہے,
موبائل لیا, موبائل کے ساتھ کاپی ہوتی ہے کہ آپ نے اس طرح موبائل کو چلانا ہے. اگر ہم نہیں چلائیں گے موبائل خراب ہو جائے گا, پنکھا خراب ہو جائے گا, لیپ ٹاپ خراب ہو جائے گا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ رہنمائی کی قرآن کے ذریعے, نبی پاک کے ذریعے. اگر ہم اس رہنمائی کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرتے ہم گمراہ ہو جائیں گے. یا اللہ مجھے ان گمراہ لوگوں سے بچا, صراط الذین انعمت علیہم, مجھے سیدھا رستہ دیکھا. یہ ہماری آج کی یہ سورہ فاتحہ مکمل ہوئی. کل انشاءاللہ تعالی ہم سارے ایک سورہ ملا کر آگے رکوع کی طرف جائیں گے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں آمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے تو مسجد کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد آمین کی آواز گونجا کرتی تھی, یعنی کہ صحابہ کرام اونچی آواز سے آمین کہتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے یا اللہ یہ جو سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے دعائیں کی ہے نا, یا اللہ اس کو قبول فرما. آمین, یا اللہ اس کو قبول فرما. ساتواں پھر تجویدی قواعد کا ہے. آج ہم 9واں 10واں 11واں 12واں سبق پڑھیں گے جو ہمارا تجویدی کورس کے اندر ہے. 9واں جو سبق ہے وہ ہے تشدید. کیا ہے؟ تشدید. تشدید کہتے ہیں شد کو. یہ اس طرح ہوتی ہے شد, اس کو کہتے ہیں شد. اس کا دوسرا نام تشدید ہے. اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ تشدید. یہ تشدید یہ جو چیز ہے, یعنی کہ جو یہ علامت ہے, یہ کہاں سے نکلی ہے؟ یہ سین کا جو یہ پہلا حصہ ہے نا, اس کو اٹھا کر یہ تشدید کی علامت نکلی. اب دیکھیں یہ سین ہے, اب اس کو میں ریز کر دیتا ہوں. شد بن گئی. سین کے پہلے 3 حصے جن کے سین کے دندانوں کو اس کی علامت بنا دیا گیا ہے, یہ شد. اب اس کا کام کیا ہے؟ اب اس کا کام یہ ہے, ڈبل کام ہے اس کا. جزم ہم نے پڑھا, جزم کی علامت یہ تھی نا, حمزہ زبر با. اب جس حرف پر شد ہو گئی, یعنی کہ حمزہ زبر با اب اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ حمزہ زبر با, اب با زبر با, اب با, ابا. ٹھیک ہے, یعنی کہ شد کو پڑھنے کے جو طریقہ کار ہے, شد کو ڈبل پڑھتے ہیں, جزم کو سنگل پڑھتے ہیں. حمزہ زبر با, اب ختم ہوگی اس کی. اب اگر شد پڑھنی ہے, جس حرف پر شد ہوگی اس کو 2 طرح پڑھنا ہے, ایک جزم کے ساتھ, ایک اس کی اپنی حرکت کے ساتھ. اگر اس کی حرکت نیچے آتی ہے زیر پڑھو, اگر اوپر گول پیش آتی ہے تو پیش پڑھو, اگر تنوین آتی ہے تو تنوین پڑھو. یعنی کہ اس کی اپنی حرکت کے ساتھ دوسری بار پڑھنا ہے. پہلی بار جزم کے ساتھ, دوسری بار اس کی اپنی حرکت کے ساتھ. یہ ہے شد کا کام. میرے ساتھ پڑھو, حمزہ زبر با, اب با زبر با, اب با. جی ہو گیا. ہمارا جو سبق نمبر 10 ہے یہ تنوین ہے. پڑھیے تنوین. تنوین کس کو کہتے ہیں؟ 2 زبر کو تنوین کہتے ہیں. یہ جو تنوین ہوتی ہے نا, یہ حرف کے آخر میں آتی ہے. حرف کے آخر میں آتی ہے. تنوین ہمیشہ حرف کے آخر میں آتی ہے, شروع میں نہیں آئے گی, نہ درمیان میں آئے گی, صرف آخر میں آئے گی. آپ نے ایک لفظ پڑھا تو اس کے آخر میں تنوین آئے گی. جس طرح یہ قرآن پاک ہے, میں قرآن پاک کو کھولتا ہوں, اس کے تنوین والے حرف کو ڈھونڈتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ پہلی لائن میں لیومن, لفظ لیومن,
یہ میں دل لگتا ہوں مثال کے طور پر لیو من. اس لفظ کا جو شروع ہے ابتدا وہ لام ہے, دوسرا یا ہے, تیسرا واو, چوتھا میم. اس کے آخر میں کیا ہے؟ میم. اب میم پر ہی تنوین آئے گی. دو زبر کر لو, دو زیر کر لو, دو پیش کر لو. واو پر بھی نہیں آ سکتی, یا پر بھی نہیں آ سکتی, لام پر بھی نہیں آ سکتی. یعنی کہ ایک لفظ کے شروع میں تنوین نہیں آئے گی, درمیان میں تنوین نہیں آئے گی, صرف تنوین آئے گی تو آخری حرف پر تنوین آئے گی. یہ لکھ لیا؟ اس کا دوسرا نام نون تنوین ہے. نون یعنی کہ تنوین بھی کہتے ہیں, نون تنوین بھی کہتے ہیں. نون تنوین کیوں کہتے ہیں؟ نون تنوین اس لیے کہتے ہیں جب اس حرف کو پڑھتے ہیں لیومن, اس کے آخر میں نون کی آواز آ رہی ہوتی ہے. یہ میم ہے نا, میم. اس کو پڑھتے کیسے ہیں؟ لیو من. اس کو پڑھتے ایسے, لفظ یہ ہے لیومن. جب ہم نے پڑھا لیومن, آخر میں نون کی آواز آئی, اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں نون تنوین. سمجھا گی نا؟ اس کے آخر میں لفظ یہ ہے. اصل لفظ یہ ہے, دو زیر لگا دی تو میم زیر نون من, اور میم دو زیر مین, دونوں کی سونگ ایک ہی ہے, دونوں کی آواز ایک طرح کی ہے, اس لیے اس کو نون تنوین بھی کہتے ہیں. یہ بھی نوٹ کر لیں, اس کا دوسرا نام نون تنوین ہے اس لیے کہ اس کے آخر میں نون تنوین آتی ہے. سبق نمبر ہمارا 11 مد. مد کا معنی ہے لمبا کرنا. مد کی 4 اقسام ہیں, میرے ساتھ پڑھیے گا. مد منفصل, مد متصل, مد لازم, مد وقف. اب ہم نے جو پڑھنا ہے آج کے ہمارے دن کے اندر, سبق نمبر 11 اور سبق نمبر 12 ہے. سبق نمبر 11 مد منفصل ہے اور سبق نمبر 12 مد متصل ہے. مد منفصل, منفصل کا مطلب ہوتا ہے, مد کا میں نے آپ کو بتا دی نا, مد کا میں نے لمبا کر کے پڑھنا. اب مد کے ساتھ لفظ ہے منفصل. کیا ہے؟ منفصل. منفصل کا معنی ہوتا ہے جدا ہونا. کیا ہوتا ہے؟ جدا ہونا. اس کی جو تعریف ہے, ڈیفینیشن, وہ یہ ہے, حروف مدہ کے بعد, حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو. جیسے لا الہ. یہ لکھے, سٹاپ. مد منفصل کی ڈیفینیشن, اس کی تعریف یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد, میرے ساتھ پڑھیں, حروف مدہ کے ساتھ, حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو. یہ بڑی مختصر سی تعریف. حروف مدہ, حروف مدہ ہم نے کتنے پڑھے؟ الف واو یا. اس الف واو یا کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو. جیسے لا الہ. لا الہ, یہ دیکھیں الف ہے, الف ہے, الف سے پہلے زبر ہے, تو یہ الف کون سا ہے؟ الف مدہ. یہ الف مدہ ہے نا. میں نے کہا حروف مدہ کے بعد, پہلے حروف مدہ تو پہلے کر لینا. یہ حروف الف حروف مدہ ہے. اس کے بعد الہ, یہ الہ, الف, الف کے نیچے زیر, تو یہ الہ کون سا؟ یہ حمزہ ہے, الف نہیں ہے, کیونکہ اس کے نیچے زیر آ گئی نا. میں نے کہا الف خالی ہوتا ہے, اگر زبر زیر پیش آ جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ حمزہ. تو تعریف کے اندر یہ لکھا حروف مدہ کے بعد حمزہ, حمزہ
दूसरे कलमा में हो। अब एक इलाहा, एक लफ्ज ये, एक लफ्ज ये है। एक लफ्ज ये, एक लफ्ज ये है, यानी कि ये दो लफ्ज हैं। पहले लफ्ज के आखिर में, ये बात सुन लो, पहले लफ्ज के आखिर में हुरूफ मद्दा है अलिफ। अलिफ से पहले जबर, हमें पक्का पता चल गया ये अलिफ मद्दा ही है। उसके बाद हमने पढ़ा इलाहा, ये हमजा, हमजा के नीचे जेर, हमजा दूसरे कलमा में आ गया, दूसरे कलमा के शुरू में। हुरूफ मद्दा कलमा के आखिर में आएगा और हमजा दूसरे कलमा के शुरू में आएगा। इस पर मद होगी, ये मद होगी मद मुनफसिल, इस तरह की होती है। इसकी जो लंबा करने की मिकदार है, लंबा करने की मिकदार 3 अलिफ है। 3 अलिफ। हुरूफ मद्दा में हमने अपनी एक फिंगर को खोला था ना, इसको लंबा करने की 3 अलिफ है, यानी 1 2 3 अपनी 3 उंगलियों को खोलना है। हम पढ़ते हैं ला इलाहा, 3 उंगलियां खोली, जितनी देर खोलने में लगी तीनों को यकदम नहीं खोलना, एक एक करके खोलना है और दरमियानी मिकदार में खोलना है। ला इलाहा, आपकी मद्दे मुनफसिल मुकम्मल होगी। ठीक हो गया? रेस कर दूं? इसको लंबा करके नहीं पढ़ेंगे तो मतलब हमने उस हरफ की मिकदार को मुकम्मल नहीं किया। ठीक है ना? इसको लंबा करके पढ़ना है। कुरान पाक में जहां भी आ गए आपने देखना है हुरूफ मद्दा के बाद अगर हमजा आ गया ये मद्दे मुनफसिल होगी। ठीक है? मद्दे मुनफसिल। अब हम पढ़ते हैं मद्दे मुत्तसिल। मद्दे मुत्तसिल का मतलब होता है जुड़ा हुआ। मद्दे मुत्तसिल का मतलब होता है जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ, मिला हुआ, ये है। मुत्तसिल, ये देखें, ये कुरान पाक, ये भी कुरान पाक। इस कुरान पाक के साथ दूसरा कुरान पाक मुत्तसिल है, जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं साथ साथ। मेरे कपड़े मेरे जिस्म के साथ मुत्तसिल हैं, यानी कि ये जो बुनियान पहनी है ये जिस्म के साथ मुत्तसिल है, और ये जो ऊपर कमीज मैंने पहनी है ये मुनफसिल है, क्योंकि इसके दरमियान में वास्ता आ गया ना, बुनियान आ गई। इस वजह से जो मुत्तसिल होता है इसका मतलब है जुड़ा हुआ, मिला हुआ। अब इसकी डेफिनेशन लिखें, ये लिख लिया नाम, जुड़ा हुआ मिला हुआ अजान है। जो हमने पहले लिखा है ना, सिर्फ एक वर्ड का आगे पीछे होना है। हुरूफ मद्दा, हुरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमा में हो, जैसे जा। मद्दे मुनफसिल में हमने पढ़ा था हुरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमा में हो, दूसरे कलमा में हो, और इसमें हमने पढ़ा हुरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमा के अंदर ही हो, जैसे जा। जा के बाद ये जो अलिफ है ये अलिफ मद्दा है। तो वजह है कि लिख रहे हो, लिखो लिखो, पहले लिखो, लिख लिया।
मद मुंतसिल का मतलब होता है मिला हुआ, जुड़ा हुआ। अब ने हुरूफ मद्दा के साथ हमजा जुड़ा हुआ होगा, पहले था ना जुदा हुआ, दूसरे कलमे में था। अब हुरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमा के अंदर होगा। एक लफ्ज ये है जा आ, एक लफ्ज है ना, दो तो नहीं है ना। जा आ, ये जीम के ऊपर जबर है, उसके बाद अलिफ है। ये अलिफ कौन सा है? हुरूफ मद्दा। ये हुरूफ मद्दा मैंने बोला, हुरूफ मद्दा में अलिफ आया ना, अलिफ आ गया। तो उसके बाद हमजा उसी कलमे के अंदर है ना, यानी कि अलिफ के साथ जुड़ा हुआ है, जुदा तो नहीं, इसके दरमियान में कोई और हरफ तो नहीं, मतलब ये अलिफ इसके, ये हमजा इसके साथ मुत्तसिल है। जब मुत्तसिल होगा तो मद बड़ी होगी, इसकी मिकदार 4 अलिफ है। इसकी मिकदार, लंबा करने की मिकदार 4 अलिफ है। इस मद को मद्दे मुत्तसिल कहते हैं। क्या कहते हैं? मद्दे मुत्तसिल। इसका निशान देख लें, निशान इसका जो अलामत होगी वो ये होगी, इस तरह की होती है। और जो छोटी मद मद्दे मुनफसिल की होती है वो इस तरह की होती है। उलाइका, ये सूरह बकरा का पहला हरफ, आगे जो अगला सफा करते हैं उलाइका, इस पर मद्दे मुत्तसिल है, उसी कलमा के अंदर हुरूफ मद्दा भी है। खामोश, इधर देखें, लफ्ज उलाइका, इसमें हुरूफ मद्दा को नजर नहीं आ रहा। मैंने आपको बोला था अलिफ, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, ये हुरूफ मद्दा के कायम मकाम है। जिस तरह हुरूफ मद्दा का काम है, इसी तरह खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश का काम है। इसमें लाम पर खड़ा ज़बर आ गया, उलाइका, ये लाम पर खड़ा ज़बर है। खड़ा ज़बर किसके कायम मकाम है? अलिफ मद्दा के। अलिफ मद्दा को जितना लंबा करना है, खड़ा ज़बर को उतना लंबा करना है। वाओ जो उल्टा पेश है, ये वाओ मद्दा के कायम मकाम है। जो खड़ी ज़ेर है, ये या मद्दा के कायम मकाम है। अब ये खड़ा ज़बर आ गया, खड़ा ज़बर के बाद हमजा उसी कलमा के अंदर है। एक कलमा है ना, ये पूरा एक कलमा है। इसी कलमे के अंदर हमजा आ गया और हमजा इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां पर जो मद होगी ये मद्दे मुत्तसिल होगी। अगर आपको ये कायदा याद हो गया है तो ये अलामत ना भी आए, आपने मद करनी है, ठीक है ना। ये अलामत ना भी आए, आपने मद करनी है। अरबी कुरान पाक के अंदर बाज दफा ये मद लिख दी जाती है, बाज दफा नहीं लिख दी जाती थी, क्योंकि उनको पता था इधर मदी करनी है, उनको कायदे आते, उनको उनकी अपनी जुबान थी, उनको पता था। इसलिए अरबी कुरान पाक के अंदर बाज दफा मद आ जाती है, बाज दफा नहीं आती। तो आपने, अगर आपको कायदा याद है तो आपने वहां पर मद करनी, मद्दे मुनफसिल होगी, मद्दे मुनफसिल करो, मद्दे मुत्तसिल है तो मद्दे मुत्तसिल करो। ये हमारे 12 सबक पूरे हो गए। स्टॉप। कोई आगे कोई चीज नहीं है, उसके आगे से गुजरना नहीं चाहिए। अगर कोई बंदा गुजर जाता है, पढ़ने वाले की नमाज नहीं टूटती। जो बंदा आगे से गुजर जाता है, एक मैं मिसाल के तौर पर, मैं नमाज पढ़ रहा हूं, नमाज पढ़ते हुए आगे से कोई बच्चा गुजर गया, मेरी नमाज नहीं टूटेगी, उस बच्चे को, उस बंदे को गुनाह होगा जो आगे से गुजरा है, ठीक है। ये ना हो आपके आगे से कोई गुजरे, आप नमाज तोड़ दो फिर दोबारा नमाज शुरू करो, ये नहीं। आप अपनी नमाज को जारी रखो। नमाज पढ़ते वक्त आपने आगे सुतरा रखना, ये सुन्नत है, सुतरा रख लो। अगर कोई गुजर जाता है, गुजरने वाले को गुनाह होगा, आपको गुनाह नहीं होगा, आप अपनी नमाज को जारी रखना है। तो आपने क्या एहतियात करनी है? आपने आगे से नहीं गुजरना। अगर कोई नमाज पढ़ रहा है, बच्चे देखो मेरी तरफ, दानिश, ये आगे
اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے, نماز پڑھتے وقت آگے سے آپ نے نہیں گزرنا, پڑھتا ہے یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے, آپ پیچھے سے گزر جائیں یا کوئی سترا پکڑ کر اس کے آگے رکھ دیں, آگے سے پھر گزر جائیں, یعنی کہ اس کے آگے سے آپ نے بغیر سترے کے نہیں گزرنا. اور مسجد کا صاف ستھرا کرنا, اس پہ اجر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ایک تنکا مسجد سے اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے, اس طرح اس کو ثواب ملتا ہے جس طرح ایک مردہ گدھا وہ اٹھا کر باہر نکالتا ہے. مردہ اور گدھا بھی حقیر جانور اور وہ بھی مردہ ہو, مسجد سے اٹھانا باہر نکالنا کتنا اجر. فرمایا کہ اتنا اجر ہے اس بندے کو جو ایک تنکا اٹھا کر مسجد سے باہر نکال دیتا ہے. ایک بندہ پوری مسجد کی صفائی کرتا ہے تو اس کو کتنا اجر ملتا ہوگا. مسجد کے اندر جب آپ نے آنا ہے, لہسن کھا کر نہیں آنا, پیاز کھا کے نہیں آنا, کوئی بدبو دار چیز, کوئی سگریٹ, کوئی پان, اس طرح کی چیزیں کھا کر پی کر نہیں آنا جس سے آپ کے منہ سے سمیل آئے, بدبو آئے, فرشتے آپ سے دور ہو جائیں اور ساتھ والے نمازی بھی مقتدی بھی آپ سے پریشان ہو جائیں. ایسی چیز کھا کر آنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور مسجد سے جب آپ نے باہر جانا ہے تو آپ نے دعا پڑھنی ہے اللہم انی اسألک من فضلی. تو اپنا بایاں پاؤں آپ نے باہر نکالنا ہے. مسجد میں آتے وقت اپنا دایاں پاؤں, جب جانا ہے آپ نے پہلے بایاں پاؤں مسجد سے باہر نکالنا ہے. یہ ہمارے مسجد کے آداب مکمل ہوئے. اب دوسرا, لباس پہننے کے آداب. لباس ہمیشہ صاف ستھرا پہننا چاہیے, گندا لباس نہیں پہننا چاہیے. اگر 2-3 دن ہو گئے, بلکہ روزانہ کپڑے چینج کرنے چاہیے گرمیوں کے اندر, خاص کر اگر سردیوں کے اندر 2 دن ہو گئے, آپ نے یہ نہیں کہ کپڑے آپ اسی طرح میلے کو چالے. اگر ایک دن کے اندر بھی کوئی گند وغیرہ لگ جاتا ہے تو کپڑے چینج کرو. یہ نہیں کہ آپ گندے کپڑے پہن کر بندہ چلتا پھرتا رہے, اپنے دوستوں کے پاس جاتا رہے. لباس آپ کا اچھا ہونا چاہیے اور لباس کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ لباس گندا ہو گیا تو آپ نے چینج کیا, دوسرا آپ نے خیال بھی نہ کیا, پانی پیتے وقت آدھا پانی آپ نے پیڑ کے اندر لے گئے اور آدھا پانی آپ نے کپڑوں پر ڈال دیا. یہ بھی نہیں کرنا. آپ نے اس صفائی کا بھی خاص خیال کرنا. جو لڑکے ہیں یہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر آپ نے رکھنی ہے. شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنی ہے. ٹخنے کون سے ہوتے ہیں؟ پاؤں کے. پنجابی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ گٹا. ایک گٹا کہتے ہیں نا. تو اس گٹے کے اوپر آپ کی شلوار ہونی چاہیے, گٹے کے نیچے نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. نیچے کس کی ہونی چاہیے؟ نیچے آپ کی باجیوں کی ہونی چاہیے, آپ کی آپیوں کی ہونی چاہیے. خواتین کو یہ حکم ہے وہ اپنی شلوار کو ٹخنوں کے نیچے رکھیں. نیچے رکھنا, اوپر نہیں کرنا. اوپر کرنے سے گناہ ملتا ہے. مردوں کو نیچے کرنے سے گناہ ملتا ہے, خواتین کو اوپر کرنے سے گناہ ملتا ہے. اپنی جو شلوار ہے اس کو آپ نے ٹخنوں کے نیچے رکھنا ہے. اور اسی طرح لڑکے لڑکیوں کا لباس نہ پہنے اور لڑکیاں لڑکوں کا لباس نہ پہنے. لڑکیاں لڑکوں کا لباس نہ پہنے. اب کیا ہوتا ہے, بچے چھوٹے ہوتے ہیں, بچے چھوٹے ماں باپ خیال ہی نہیں کرتے, بچیوں کا جو لباس ہوتا ہے وہ لڑکوں جیسا لے لیتے ہیں. لڑکوں جیسا اس کو پینٹ شرٹ پہنا دو. لڑکیوں کا الگ لباس ہے, لڑکوں کا الگ لباس ہے. لڑکے یہ پھول وغیرہ, یہ لیس لگی ہوئی یہ قمیضیں نہ پہنے, نبی پاک نے منع فرمایا. لڑکیاں لڑکوں والا لباس نہ پہنے اور لڑکے لڑکیوں والا لباس نہ پہنے, نبی پاک نے منع فرمایا. اپنے گھروں میں کھیلتے کھیلتے لڑکوں لوگ کو لڑکیاں بنا دیتے ہو آپ. ایسے ہوتا ہے نا, چھوٹے بچے ہوتے ہیں, آپ سکارف ڈال دیتے ہو, اس کو لپسٹک لگا دیتے ہو. اس طرح نہیں کرنا. لڑکیاں لڑکیاں بن کر رہیں, لڑکے لڑکے بن کر رہیں. اور اسی طرح جب آپ نے لباس پہننا ہے تو دائیں طرف سے شروع کریں. یعنی کہ آپ نے قمیض پہننی ہے نا, پہلے دایاں بازو اس قمیض کے اندر داخل کریں, پھر بایاں بازو اس کے اندر داخل کریں.
اور اس طرح آپ نے جب لباس پہنا دعا پڑھنی ہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا ثوبا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. اور لباس جب اتارنا ہے آپ نے بائیں طرف سے شروع کرنا ہے، یعنی کہ بایاں بازو پہلے نکالنا ہے پھر دایاں بازو نکالنا ہے. اس کے وقت جب آپ نے بازو یہ لباس اتارنا ہے تو دعا پڑھنی ہے بسم اللہ. کیا پڑھنی دعا؟ بسم اللہ. نواں ہمارا پیریڈ ہے قرآنی نصیحتیں. یہ لکھ لیں. قرآنی جو نصیحت ہے آج کے ہمارے لیسن میں فرض کام، یہ ہمارا عنوان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ لقمان آیت نمبر 17 کے اندر بیان کیا اقیم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہا عن المنکر. نماز کو قائم کر، نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر. نماز کا حکم دے، نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روک. یعنی کہ آپ نے نماز کو قائم کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قرآن پاک کے اندر. نماز کو قائم کرنا ہے. نماز ایک ہوتا ہے نماز کو پڑھنا، ایک ہوتا ہے نماز کو قائم کرنا. نماز پڑھنا کیا ہے، نماز کو قائم کرنا کیا ہے. نماز پڑھنا یہ ہے کہ جب انسان کو ٹائم مل گیا وہ انسان نماز پڑھ لے. مطلب یہ ہے کہ ایک اذان ہوگی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا پیغام سنا، لیکن اس کی دکان پر ابھی گاہک کھڑے ہیں. وہ کہتے ہیں میں ان کو پہلے بھیج لوں، ان کو توڑ لوں، اس کے بعد میں مسجد میں جاتا ہوں. اتنی دیر میں مسجد میں نماز ختم ہو جاتی ہے، جماعت ختم ہو جاتی ہے. فرمایا کہ اس نے نماز کو قائم نہیں کیا، اس نے نماز بعد میں پڑھی ہے، قضائی دے دی نا. اس نے نماز کو بعد میں پڑھ لیا ہے، اس نے نماز پڑھی ہے، نماز کو قائم نہیں کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک جب نماز انسان پڑھ لے، دوسری نماز کی جستجو میں رہنا کہ کب دوسری نماز کا ٹائم ہو پھر میں اللہ کے در میں جاؤں، اس کو کہتے ہیں نماز کو قائم کرنا. اور تیسری بات یہ ہے جب انسان نماز کو قائم کرتا ہے، اگر اس کی ایک نماز رہ جاتی ہے اس کو پچھتاوا ہوتا ہے میری ایک نماز کیوں رہ گئی، میرا حق بنتا تھا میں مسجد میں جاؤں، میری نماز کیوں رہ گئی. فرمایا کہ آپ نے خود بھی نماز پڑھنی ہے اور لوگوں کو بھی دعوت دینی ہے. خود یہ نہیں کہ اکیلے نیکیاں کما لو، اپنے گھر والوں کو بھی کہو، ماں باپ ہیں بیوی بچوں کو اسی طرح اپنے بچوں کی اپنی بیوی کی تربیت کرے، اگر بیوی ہے اپنے خاوند کی تربیت کرے، اپنے بچوں کی تربیت کرے، اپنے پورے گھر کا اسلامی ماحول بناؤ، نمازی بن جاؤ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دینا ہے. نیکی کا کیا حکم دینا ہے؟ نماز پڑھنے جاؤ. نیکی کا حکم دینا ہے گالی نہیں کرنی. نیکی کا حکم دینا ہے جھوٹ نہیں بولنا. نیکی کا حکم دینا ہے ہم نے یہ آداب پڑھے ہیں آپ بھی اپناؤ. ہم نے سمر کیمپ کے اندر یہ سیکھا ہے آپ بھی سیکھو. ہم نے سمر کیمپ کا یہ حصے آپ نے یہ پڑھ لیا لکھ لیا، اب آپ نے آگے لوگوں کو بتانا ہے. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، یہ نیکی کی باتیں لوگوں کو بتانی ہے. وَانْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے منع کرنا ہے. جن کاموں کو آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے نا، جھوٹ نہیں بولنا، مسجد میں آ کر شور و گل نہیں کرنا، آپ نے اپنے لباس کو اچھا کرنا ہے، صاف ستھرا کرنا ہے. اس کے اندر لڑکیاں لڑکوں کا لباس نہ پہنے، لڑکے لڑکیوں کا لباس نہ پہنے، یہ چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ آپ نے اب لوگوں کو بھی کہنا ہے، لوگوں کو بھی بیان کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حکم دیا ہے، یہ نہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہو، یہ نہیں. اللہ فرماتے کرو، نماز پڑھو، نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآنی نصیحت ہے. لکھ لیا
اب ہمارا آخری لیسن نبوت کے بعد مکی دور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان کے متعلق نبوت کے بعد مکی دور. نبوت جو سب سے ملی سب سے پہلے یہ سورۃ العلق کی 5 آیات. سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا وہ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات تھی. جب یہ آیات نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے پہلے کبھی فرشتہ نازل نہیں ہوا تھا. آقا پریشان ہو گئے اور آقا کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تو آپ جلدی سے بھاگ کر اپنے گھر آئے تو سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے. ان کو اپنا سارا واقعہ بیان کیا. یعنی کہ اگر میاں بیوی کی آپس میں کوئی بات ہے, اگر میاں کو کوئی بات ہوگی تو اپنی بیوی سے شیئر کرے, اگر بیوی کو کوئی مسئلہ ہے اپنے میاں سے شیئر کرے. اتنا بڑا مسئلہ ایک فرشتہ, ایک الگ مخلوق وہ نبی پاک کے پاس آئی. فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہ ہمارا آخری سوال ہے, کچھ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے لیکن آپ کے پتہ کی بات ہے. فرمایا کہ نبی پاک اتنے پریشان ہو گئے, سب سے پہلے کس کے گھر گئے؟ اپنے گھر گئے. اور کس کو بتایا؟ سب سے پہلے اپنی زوجہ محترمہ سیدنا خدیجہ الکبریٰ کو بتایا. جب حضرت خدیجہ کو بتایا تو انہوں کو علم نہیں تھا. انہوں نے اپنے جو چچا تھے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جس عبادی کے اندر رہتے تھے وہاں ورقہ بن نوفل رہتا تھا. ورقہ بن نوفل یہ حضرت خدیجہ کے چچا کے بیٹے تھے. حضرت خدیجہ کے چچا کے بیٹے تھے. ان کو تورات کا بھی اور انجیل کا علم تھا. جب حضرت خدیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی انہوں نے کہا کہ میرے پاس غار حرا کے اندر ایک کوئی مخلوق آئی ہے, اس نے مجھے یہ پڑھ کر سنایا ہے. ورقہ بن نوفل کہتا ہے میرے علم کے مطابق جو میں نے تورات میں پڑھا یا میں نے جو انجیل کے اندر پڑھا, انشاءاللہ میری لائبریری گھر میں ہے, میرے پاس تورات بھی ہے انجیل بھی ہے, وہ آپ کو دکھاؤں گا کبھی. جس طرح یہ قرآن پاک عربی کا نسخہ دکھایا, تورات بھی آپ کو علم ہونا چاہیے کہ تورات کیسی ہے. وہ کہتے ہیں ورقہ بن نوفل کہ میرے پاس جو علم ہے تورات کا, جو انجیل کا علم ہے, تو اس کے مطابق آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. ہم نے تورات انجیل کے اندر پڑھا جو آخری نبی ہوگا پہلی وحی اس کو ایک غار کے اندر ہوگی. جو پہلی وحی نازل ہوگی اس کے بعد وہ پریشان ہو جائے گا. وہ نشانیاں میں نے آپ کے اندر دیکھی ہیں. فرمایا کہ میں نے اور مزید نشانیاں بھی دیکھی. حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتے ہیں وہ کیا نشانیاں ہیں؟ کہا جو میں نے پڑھا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا جائے گا. مکہ سے نکال دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. فرمایا کہ یہ لوگ نبی پاک کو صادق بھی کہتے ہیں, امین بھی کہتے ہیں, آقا پر اتنا یقین کرتے ہیں یہ مکہ والے نبی پاک کو نکال دیں گے. فرمایا کہ ہاں میں نے جو تورات انجیل کے اندر پڑھا ہے وہ ایسے ہی پڑھا ہے اور حقیقت پر مبنی. 13 سال کی عمر 13 سال عرصہ گزرنے کے بعد مکہ والوں نے نبی پاک کو مکہ سے نکالنے پر مجبور کر دیا. اللہ تعالیٰ کے حکم پر نبی پاک مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے. جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا ان کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ. مردوں میں سے سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست تھے, یعنی کہ بیسٹ فرینڈ تھے.
نبی پاک ان کے ساتھ اکثر رہا کرتے تھے. اور خواتین میں سے سب سے پہلے سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی کیا کہنا ہے عنہا. صحابیہ کے لیے رضی اللہ تعالی عنہا بولنا ہے اور صحابی کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ بولنا ہے. سب سے پہلے خواتین میں سے سیدنا خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام قبول کیا. انسان کے اپنے دوست انسان کی اچھائی کو نہیں مانتے, سب سے پہلے دوست نے ہی اسلام قبول کیا. انسان کی بیوی نہیں مانتی, انسان جتنا مرضی اعلیٰ رتبے پر ہو جائے, لوگ دوسرے اس کے بارے میں گواہی دیتے ہیں لیکن اپنی بیوی اس کو کہتے بس ٹھیک ہی ہے نا. سب سے پہلے بیوی نے اسلام قبول کیا خواتین میں سے. اور بچوں میں سے حضرت علی بن ابی طالب نے, بچوں میں سے حضرت علی بن ابی طالب. نبی پاک اپنے چچا کے گھر میں رہتے تھے نا, تو اس گھر کے اندر حضرت علی بھی تھے. حضرت علی نبی پاک کو دیکھتے ہوتے تھے یہ کیا ان کے کیا طریقہ کار کیا معمولات ہیں. تو جب اسلام آیا تو آقا نے اپنے گھر والوں کو تبلیغ کی, اپنے گھر میں سب سے پہلے آئے, دوست کو دعوت دی, حضرت علی کو بتایا, تینوں نے اسلام قبول کر لیا. ٹھیک ہے, لکھیے میں نبوت ملی تو 40 سے لے کر 43 سال تک دار ارقم میں تبلیغ کرتے رہے. یعنی کہ 3 سال. 40 سال کی عمر میں نبوت ملی نا, 40 سال سے لے کر 43 سال تک 3 سال تک دار ارقم کے اندر, یعنی کہ ارقم کے گھر, دار کہتے ہیں گھر, ارقم صحابی کا نام ہے, دار ارقم. میرا نام مبشر, دار مبشر, سمجھ لگی نا. دار مطلب ہوتا ہے گھر, اور جس کا ہے اس کا نام لے لے مطلب اس کا گھر. اسی طرح ارقم صحابی کا نام ہے, دار کہتے ہیں گھر کو. ارقم کے گھر کے اندر 3 سال چھپ کر تبلیغ کی, لوگوں کو واضح و نصیحت کرتے رہے, اللہ کے پیغام آتے رہے, قرآن پاک نازل ہوتا رہا, صحابہ کو تبلیغ کرتے رہے. یہ 3 سال کی مدت ہے. مکہ کے اندر سب سے جو بڑا دشمن ہے وہ ابو جہل تھا. ابو جہل کا پورا نام عمر بن حشام. ابو جہل عمر بن حشام. اس کو عمرو نہیں بولنا, کہانیاں پڑھتے نا عمرو یار, یہ وہ عمرو نہیں ہے, اس کو امر بولنا ہے. یعنی کہ اگر یہ واو آ جائے امر بولنا ہے, اگر یہ واو نہ آئے تو عمر بولنا ہے. ٹھیک ہے نا. امر, امر بن حشام نبی پاک کا سب سے بڑا یہ دشمن تھا. موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن فرعون تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن نمرود تھا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا مکہ کے اندر. جب آپ نے اسلام کی تبلیغ کی تو ایک خاندان نے سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائی, ان کا نام ہے آل یاسر. اسلام کے بعد سب سے زیادہ تکلیف برداشت کی.
آل یاسر یعنی کہ یاسر کی اولاد اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے زیادہ جن کو تکلیفات دی گئی وہ آل یاسر ہیں. یہ مکہ کے جو سردار تھے، بڑے دشمن تھے، یہ نبی پاک کے امتیوں کو تکلیف پہنچاتے تھے تاکہ یہ اسلام پر نہ آئیں. ان کی خواتین پر بھی ظلم کرتے، آنکھوں کے اندر گرم سلاخ ڈال دیتے. آنکھوں کے اندر گرم یہ لوہے کی سلاخ ہوتی ہے نا، اس کو گرم کرتے، گرم کرنے کے بعد آنکھوں کو لگا دیتے. اس طرح پھر ان کی خواتین کو ٹانگ سے رسی باندھ کر ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دیتے اور دوسری ٹانگ سے رسی باندھ کر دوسرے اونٹ کی طرف کے ساتھ گردن کے ساتھ باندھ دیتے. ایک اونٹ کو کہتے اس طرف چلے جاؤ، ایک اونٹ کو کہتے اس طرف چلے جاؤ، بگاتے تھے. وہ جسم کے دو حصے ہو جاتے تھے. اتنا ظلم یہ کرتے تھے. تپتی ہوئی ریت پر کھڑے کر کے ایک لکڑی کا تھما بنا کر اس کے ساتھ باندھ کر پیچھے سے کوڑے بھی مارتے ہوتے تھے یہ آل یاسر کو. آج اتنا پڑھتے ہیں، کل اس کا بقیہ حصہ نبوت کے مکی دور کا جو بقیہ حصہ وہ ہم کل پڑھیں گے.